السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، آج بتاریخ 6 ذی القعدہ سن 1439 ہجری مطابق 9 جولائی سن 2008 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ کے اس دعوتی پروگرام کا عنوان منتخب کیا گیا ہے: حج، اس کی حکمتیں، اس کی فضیلتیں اور اس کے اجر و ثواب۔ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور حج کرنے والے اللہ کے مومن بندے اس وقت جوق در جوق مختلف ملکوں سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، اور بہت سارے حجاج کرام آنے والے ہیں۔ داخل سعودیہ سے بھی حج پہ جانے والے حضرات تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ رب کائنات پر یقین کر کے یہ دعا ہے کہ مولا تو حجاج کرام کے ایمان و عمل، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما، اور اس حکومت رشیدہ کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، وسائل دے کہ وہ حجاج کرام کی مکمل حفاظت کر سکیں اور ان کے لیے ہر آسانیاں فراہم کر سکیں، آمین۔ موضوع تو بڑا طویل اور بڑا لمبا ہے، لیکن میں اہم باتیں، حج کی فضیلت، حج کا مرتبہ، حج کی حکمت اور حج میں اجر و ثواب اللہ نے کیا رکھا ہے، دینی اور دنیاوی فائدہ اللہ نے کیا رکھا ہے، اسے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات ان سارے مسلمان مومن بھائیوں اور بہنوں کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اب تک کسی وجہ سے حج نہیں کر سکے ہیں۔ حاضرین کرام، حج کیا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنا، کسی کام کے لیے قصد و ارادہ کرنا، اور شریعت میں حج کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین سنت کے مطابق حج، مناسک حج کی ادائیگی، ارکان حج، واجبات حج، سنن حج کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اور کہا ہے خذوا عنی مناسککم، تم لوگ ہم سے حج کا طریقہ سیکھ لو اور لے لو۔ ذرا غور سے سنیں گے، پہلی بات تو حج اسلام کا 5واں رکن اور اسلام کی 5ویں بنیاد ہے۔
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیتی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد دن اور رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد ماہ رمضان کے صوم یعنی روزے رکھنا۔ اور اسلام کی آخری اور 5ویں بنیاد ہے جو شخص طاقت رکھتا ہے خانہ کعبہ کا حج ادا کرنا، حج کرنا۔ گویا حج کی اہمیت اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حج یہ اسلام کا 5واں رکن اور اسلام کی 5ویں بنیاد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو گویا وہ اسلام کی 5ویں بنیاد کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا اور پکڑ کرے گا۔ دوسری بات، ہر وہ آدمی چاہے مرد ہو یا عورت جو جسمانی اور مالی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، حج بیت اللہ کرنے کی جسمانی، مالی یا ان میں سے کوئی ایک طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ کی عبادت کے خاطر، اللہ کی بندگی کے لیے ہر اس آدمی پر حج بیت اللہ فرض اور واجب ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، حج نہیں کرتا تو گناہ کا کام کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے اور بڑا ہی سعادت مند ہے اللہ کا وہ بندہ، بڑی ہی سعادت مند ہے اللہ کی وہ بندی جسے اللہ تعالیٰ حج کرنے کی طاقت دے اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آگے آپ سنیں گے کہ حج زائروں کے قافلے جانے لگے، زائروں کے قافلے جانے لگے۔ آج دل میں ارماں ابلنے لگے۔ حج کیا ہے؟ یقیناً اگر مسلمان اس کے فائدے پر، دنیاوی اور دینی فائدے پر، اخروی فائدے پر نظر ڈالیں تو ہمارا خیال ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی مسلمان تمیز کی عمر کو پہنچے گا، سن شعور، جاننے بوجھنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے گا، اسی وقت سے حج کے لیے اخراجات جمع کرے گا، حج کے لیے وسائل جمع کرے گا۔ اگر لوگ حج کے فوائد اور فضیلت کو جان لیں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم اور مہربان ہے، اسی لیے دین اسلام کو بڑا سرل اور بڑا آسان بنایا ہے، جس پر ہر ایک عمل کر سکتا ہے جسے اللہ توفیق دے۔ حج کے اندر وقت بھی لگتا ہے، حج کے اندر صحت کی بھی ضرورت ہے، حج کے اندر مال کی بھی ضرورت ہے، حج کے اندر راستے کے امن کی بھی ضرورت ہے، بہت ساری ضرورتیں حج کے اندر ہیں۔ اسی لیے ارحم الراحمین نے عمر میں صرف ایک بار حج کو فرض کیا ہے،
نماز 5 وقت، روزہ ہر رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ جب بھی مال زکویہ موجود ہو جائے، یعنی اتنے مال آ جائے کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن حج چونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر، صاحب طاقت پر صرف عمر میں ایک بار حج فرض کیا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ خطبے میں کون لوگ رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں، مومن رہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے رہتے ہیں، جنت کے بھکاری رہتے ہیں، جہنم سے ڈرنے والے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے لو لگانے والے ہوتے ہیں۔ خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، کہا، سوال کر بیٹھے افی کل عامن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حج اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ 3 بار کہا۔ تب اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں کہ ہر سال حج بیت اللہ فرض ہے تو وہ فرض ہو جائے گی، ہر سال حج بیت اللہ فرض ہو جائے گی، لیکن جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے واضح کر دیا کہ عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ سوال کیا تھا صحابی نے، کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ یہ میں نے تمہارے سوال کے جواب میں ہاں نہیں کہا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ صرف عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اور ابن المنذر رحمہ اللہ نے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ذکر کیا ہے کہ سارے علماء کرام کے نزدیک حج پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض اور واجب ہے۔ یہیں پر یہ بھی جان لیجئے کہ جیسے ہی، بڑے غور سے سنیے گا، جیسے ہی کوئی حج کرنے کی طاقت پا گیا، اسے حج کرنے کی طاقت ہے، فوراً اسی سال اگر حج کے لیے وقت باقی ہے، ایام حج جس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، وہاں پہنچ سکتا تو اسی سال فوراً فرض ہے۔ فوراً حج میں اگر فرض ہے، ہم صاحب طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم اسی سال حج کریں، تو اسی سال حج کرنا فرض اور واجب ہے، فوراً فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج، جو حج کرنے کا ارادہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے، ارادہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک دل میں تمنا، یہ ایک ہمیشہ اس کے لیے ارادہ ہوتا ہے، ایک حج کرنے کی وہ طاقت پا گیا، اب حج کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرے؟ جلدی کرے، حج ادا کرنے میں جلدی کرے، وہ فوراً حج ادا کرے، کیونکہ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضْ الْبَرِيدُ، کیونکہ ہو سکتا ہے آج حج کرنے کے لیے صحت ہے، اگلے سال بیماری آ جائے، آدمی بیمار ہو سکتا ہے اگلے سال۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو مال حج کرنے میں لگے گا وہ آج موجود ہے، کل ختم ہو جائے، آدمی غریب ہو جائے، آدمی مسکین ہو جائے، فقیر ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس سال حج کرنے بھر کا پیسہ ہے، اگلے سال کوئی ایسی دنیاوی لالچ پیدا ہو جاوے، دنیاوی ضرورت پیدا ہو جاوے کہ آپ حج نہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے جلدی کرنا چاہیے۔
کیونکہ حج میں وقت بھی چاہیے. آج فرصت ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال فرصت نہ رہے. مال چاہیے، آج مال ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال مال نہ رہے. صحت چاہیے، آج صحت ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال صحت نہ رہے. ہو سکتا ہے اس سال کا رکھا ہوا حج کے لیے پیسہ اگلے سال کسی ضرورت میں خرچ ہو جائے، کسی مصیبت میں خرچ ہو جائے. تو اسی لیے جو آدمی صاحب استطاعت ہو گیا، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فوراً اس کے اوپر حج فرض اور واجب ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے والی حدیث میں بیان کیا، اے لوگو تمہارے اوپر حج واجب ہے، فحجو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو. اے لوگو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، چنانچہ تم لوگ حج ادا کرو. میرے بھائیوں ساتھیوں، حج کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور حج کرنے کی وہ جسمانی مالی طاقت رکھتا ہو اور راستے میں امن ہو. یہ روزے کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے یا تو بندہ جانتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یا تو اللہ جانتا ہے کہ کس کے اوپر حج فرض ہے، اور یا تو بندہ جانتا ہے. دوسرا نہیں جان سکتا، کیونکہ حج میں مال اور صحت وغیرہ کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی بھاری لاپرواہی ہے، بڑی بھاری لاپرواہی ہے کہ آدمی کے پاس وقت ہو، صحت ہو، مال ہو، وسائل ہو، ذرائع ہو، اور وہ حج کو ہر سال پیچھے ٹالتا چلا جائے. یہ بڑی بھاری عیب ہے، بہت بڑی کمی ہے. یہ حج اسلام میں کب فرض ہوا ہے؟ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 9ویں سال حج فرض ہوا، حج کی فرضیت ہوئی ہے. سوال کوئی آدمی کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے حج کیوں نہیں فرض ہوا؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 4-5 ہجری میں کیوں نہیں حج فرض ہوا؟ اللہ کی حکمت ان میں سے یہ کی ہے کہ آپ جانتے ہیں مکہ پر غلبہ اور حکومت کس کی تھی؟ کافروں کی تھی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب عمرے کی نیت سے آئے تھے تو لوگوں نے روک دیا تھا کہ نہیں روک دیا تھا؟ سطوت حکومت جلوہ کافروں کا تھا مکہ میں. اب اگر حج پہلے یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے 5ویں سال فرض ہو جاتا تو ہو سکتا حجاج کرام آتے، صحابہ کرام کو روک دیے جاتے، پھر اور کچھ سے کچھ معاملہ ہوتا. دوسری بات، اللہ نے چاہا کہ مکہ کفار مکہ سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شرک اور کفر کی حکومت سے، شرک اور کفر کی گندگی سے. اللہ کا پیارا گھر خانہ کعبہ، مومنوں کا قبلہ، یہ پاک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، اور حجاج کرام بڑی آزادی کے ساتھ حج بیت اللہ کریں. اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں. چنانچہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا. اس کی دلیل سورہ مائدہ وغیرہ کی وہ آیتیں جو عام الوفود، اللہ کے رسول نے جب قافلہ بھیجنا شروع کیا تھا اس وقت جو آیتیں اتری جس میں حج کا تذکرہ ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج بیت اللہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا. حج کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے خیر و بھلائیاں ہیں. ایک حکمت آپ سمجھ لیجئے کہ حج کیوں اللہ نے فرض کیا، اس کے اندر حکمت کیا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ حج کرنے والا سارا دینی اور دنیاوی اور اخروی فائدہ پا جاتا ہے. سارا فائدہ حج کرنے والے کو ملتا ہے، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ. اللہ تعالیٰ کو حج کے سے کوئی فائدہ نہ چاہیے، واللہ غنی عن العالمین. سارا فائدہ، یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے ایسی عبادت حج کی شکل میں فرض کیا اور کرنے کی طاقت دی. اور یہ مال، یہ وقت، یہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں حج میں، اس کا سارا دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ کس کو ملتا ہے؟ حج کرنے والے کو ملتا ہے. حج میں بہت سارے فائدے ہیں. اب آئیے ہم اختصار کے ساتھ حج کی فضیلت میں چند حدیث سنیں. اور میں نے اس موضوع کو صرف اس لیے اختیار کیا ہے
کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کہیں شیطانی بہانہ، کہیں بخیلی، کہیں دنیاوی لالچ، کہیں دنیا میں ٹھاٹ بات وغیرہ وغیرہ کے نرغے میں آ کر کے حج جیسی فضیلت والی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سال میں صرف ایک بار ہے۔ اگر حج کے ایام ختم ہو جائے، کوئی حج کرنا چاہے بقرعید کے بعد تو حج کر سکتا ہے، سفر میں کوئی حج کر سکتا ہے، محرم میں کوئی حج کر سکتا ہے، حج کے ثواب کا کام کر سکتا ہے، لیکن حج نہیں کر سکتا۔ تو آئیے حج کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ہم سنیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حج کی فضیلت میں سے ایک اہم فضیلت کہ حج پر جانے والے، شرط یہ ہے اخلاص، ہر عبادت میں اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق حج پر جانے والے، حج کرنے والے، یہ اللہ کے قافلے ہیں، اللہ کے وفد ہیں۔ وفد جانتے ہیں کہ 10-20 آدمی کہیں جائیں تو یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے قافلے ہیں۔ سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اللہ کی ٹولیاں ہیں، اللہ کی گروہ ہے۔ اللہ نے انہیں بلایا، آ بندہ حج کرنے کے لیے، اس نے کچھ نہیں سوچا، اللہ کے بلاوے پر فوراً تیار ہو گیا۔ یہ اللہ حج پہ جانے والے اللہ کا وفد اور اللہ کے قافلے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، اور یہ ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج الی بیت اللہ والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں توحید کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں کلمہ توحید اور دین اسلام کی بلندی کے خاطر جہاد کرنے والا، حج بیت اللہ پر نکلنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ تین، مجاہد، حج میں نکلنے والا، عمرے میں نکلنے والا، یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کی ٹولیاں ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو بلایا فاجابوا، تو ان لوگوں نے اللہ کے بلاوے کو قبول کیا، اللہ کے بلاوے کو قبول کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا جسے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کے طور پر، عبادت کے خاطر، رب کائنات کی رضا جوئی کے خاطر حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ تو حج پہ جانے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کی ٹولی اور اللہ کے گروہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے وفد، اللہ کے گروہ، کہہ لیجیے اللہ کے مہمان، سمجھنے کے لیے اللہ کے مہمان تین ہیں، حج پہ جانے والا، عمرہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں نعمتوں سے بار بار نوازے اور قبول فرمائے، آمین۔ حج بیت اللہ کا اجر و ثواب اور فائدہ۔ آج انسان بڑا پریشان ہے کہ کیسے ہمارے گناہ مٹیں۔ ہر مومن آدمی، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا مومن مومنہ، اللہ کی رحمت چاہنے والا مومن و مومنہ، ہمیشہ اسے ٹینشن لگا رہتا ہے کہ ہمارے گناہ کیسے دھل جائیں اور میں دنیا سے رخصت ہوں، لوگ میرے اوپر جنازہ پڑھیں تو میں گناہوں سے پاک صاف رہوں۔ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایمان والے متقی پرہیزگار کی تمنا ہوتی ہے۔ دوسری تمنا کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، نادار ہیں، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ نہیں جا پاتے، غربت کی وجہ سے بچوں کے لیے 2 روٹی ہم اکٹھا نہیں کر پاتے، ہماری فقیری کیسے دور ہو، ہماری تنگ دستی کیسے دور ہو۔ اکثر کو یہ ٹینشن لگا رہتا ہے، اور بہت سارے
مومنوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا کسی طرح گزر جائے، اللہ تعالیٰ جس میں رکھے ہم راضی ہیں اللہ کے قضا پر، اللہ کے فیصلے پر، لیکن اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس دے دے۔ یہ ٹینشن اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، غریبی کیسے دور ہو، گناہ کیسے مٹے اور جنت کیسے ملے۔ ان ساری چیزوں کا علاج بہت ساری چیزیں، انہی چیزوں میں سے حج اور عمرہ، انہی چیزوں میں سے حج اور عمرہ۔ غریبی دور کرنے کا علاج حج اور عمرہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا علاج حج اور عمرہ ہے، جنت حاصل کرنے کی دوا حج اور عمرہ۔ بہت ساری چیزیں انہی میں سے حج اور عمرہ بھی ہے میرے بھائیو سے۔ یہ حج کی فضیلت ہے، یہ حج کا مقام ہے، یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کا فائدہ ہے میرے بھائیو۔ اب آئیے حدیث سنیں، ابن ماجہ کے اندر روایت آئی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو۔ فرض تو ایک بار لیکن ابھارا گیا، بار بار حج اور عمرہ کرو، ایک حج کر کے آؤ دوسرا کرو، ایک عمرہ کر کے آؤ دوسرا عمرہ کرو۔ کیوں؟ بار بار حج عمرہ کرنے سے تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، صححہ الالبانی۔ بار بار حج اور عمرہ کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ محتاجی دور ہوگی، فقر و فاقہ، ناداری دور ہوگی، اور گناہ مٹیں گے، گناہ دور ہوگا، بھاگ جائے گا۔ جیسے کہ لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ اور مرچے کو ختم کر دیتی ہے، سونے اور چاندی کے زنگ میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر حج کا دو فائدہ بتلایا گیا ہے، ایک تو محتاجی دور ہوگی، غربت دور ہوگی، اور دوسری چیز گناہ دور ہوگا۔ شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ ہو، مال حلال سے ہو، اللہ کی عبادت مقصد ہو، اور نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ حج کا فائدہ۔ اب کیا چاہیے؟ غربت کو دور کرنے کا علاج حج اور عمرہ، گناہوں کو بھگانے کا علاج، دور کرنے کا علاج، گناہوں سے پاک ہونے کا علاج حج اور عمرہ ہے۔ اور سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کا بدلہ جنت ہے۔ وہ حج جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کا بدلہ جنت ہے۔ رب کائنات تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، جن لوگوں نے حج کیا ان کے حج کو قبول فرما لے، اور جو لوگ اس سال حج پہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، آمین۔ وہ حج جو قبول ہو جائے رب کائنات کے دربار میں، اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں۔ کیا چاہیے؟ یہ دنیا میں جتنی ہماری محنتیں ہیں تگو دو ہیں، نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، دعا، ذکر و اذکار، کیا چاہیے میرے اللہ کے بندو؟ جنت چاہیے نا، غربت دور ہو جائے نا، گناہ سے پاک کر دے اللہ نا۔ حج کرو اگر طاقت رکھتے ہو، عمرہ کرو اگر طاقت رکھتے ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ حج گناہوں کو ایسے ہی دھل دیتا ہے جیسے کہ لوہے کو، مرچے کو بھٹی دھل دیتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہماری منصوبہ بندی کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے۔ جب سے دیکھے ٹاٹا سومو اور بلورو، اسکارپیو، کیسے اسکارپیو میں خریدوں اسی کی فکر ہے۔ جب سے دیکھے پڑوسی کا گھر 3 منزلہ، کیسے میں 4 منزلہ بناؤں، کیسے میں پلاٹ خریدوں، فلیٹ خریدوں، کیسے میں بچی کی شادی کروں، کیسے میں ٹھاٹ بات دنیا کے اندر رکھوں، بچوں کو بڑی گرمی لگ رہی، اے سی کیسے لگاؤں۔ آج ہم لوگوں کی دھن یہی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں گاڑی ہو، اچھی سی بلڈنگ ہو، آمدنی کے ذرائع ہو، اور دنیا کے آرام کے سارے سامان ہوں۔ آج اکثریت کی فکر
اسی چیزوں پر ہے، اور یہ خالص دنیا دار لوگ ہیں۔ دین کو پیچھے کر کے، حج کو پیچھے کر کے، عمرہ کو پیچھے کر کے، جو ٹاٹا سومو کے پیچھے پڑے ہیں، فلیٹوں کے پیچھے پڑے ہیں، بنا ضرورت مکان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ٹھاٹ باٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت دیا ہے، لیکن کب جائیں گے؟ جب سب کچھ ہو جائے گا تب، جب نہ طواف کرنے کی طاقت رہے گی، نہ عمرہ کرنے کی طاقت رہے گی، اور نہ کنکڑی مارنے کی طاقت رہے گی کہ ڈھکیل دو تو گر جائیں ایک دم اخیر میں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، مسلمانوں کو پیدائش ہوش لینے سے پہلے اللہ توفیق دے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، سب کو ہوش و حواس آنے کے بعد، سن شعور اور تمیز کو پہنچنے کے بعد ہماری فکر ایسے ہونی چاہیے کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں، اور اگر گناہ ہو گیا تو کیسے مٹیں۔ ہم اللہ کی جنت جس کی نعمتیں سدا بہار ہیں، وہ جنت ہمیں کیسے ملے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کی فکر کرنے والے جیسے ہی حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں فوراً حج کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت سمجھ کر، اور اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے۔ سوچو اے میرے مالدار مسلمانوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4,000 5,000 8,000 ریال لگا کر حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، یہ مال کس نے دیا ہے؟ آپ کے ہنر نے، آپ کے جاب نے، آپ کی محنت نے، کس نے دیا ہے؟ رب کائنات یا خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ حج کر سکو۔ دینے والا مولا جس نے مال دیا ہے وہ بلا رہا ہے، لیتے وقت تو بڑی خوشی، پاپ پاپ نگلتے چلے جاتے ہو، بدہضمی کا خطرہ نہیں مسلمان۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا میرے جملے پر، اللہ اخلاص عطا فرمائے، اسی رب نے دیا ہے نا، اللہ ہی نے دیا ہے نا، اور وہی بلا رہا ہے کہ اے میرا بندہ، اے میری بندی، میں نے تجھ کو حج کرنے بھر کا مال دیا ہے، جس سے تو فقیر نہیں ہو جائے گا، جس سے تو تنگ دست نہیں ہو جائے گا، جس سے تو محتاج نہیں ہو جائے گا۔ میرے گھر کا طواف کر لے، منی میں ٹھہر لے احرام باندھ کر، عرفہ میں ٹھہر لے احرام باندھ کر، مزدلفہ میں ٹھہر لے احرام باندھ کر، کنکڑیاں مار لے جمرات کو، خانہ کعبہ کا طواف کر لے، صفا مروہ کا سعی کر لے، اس کو میں اور تجھے مال دوں گا، تیرے گناہ کو مٹا دوں گا، تجھے جنت دوں گا۔ اس کے باوجود بھی نہیں، اس سال بٹیا کی شادی کر لوں، وہ مولانا اصل میں جہیز بہت دینا ہے نا، کیوں دینا؟ ہندوؤں والا رسم کا ادھر، اصل میں چلنے پھرنے میں بڑی ایک اسکارپیو، دروازہ بنگلہ اتنا اچھا بنا ہے، اسکارپیو نہ کھڑی رہے۔ سلیم بھائی، 4 منزلہ مکان نہ کھڑا رہے، کرایہ کیسے آئے گا؟ غیروں کی فکر میں معلوم ہے وہ اولاد صدقہ جاریہ بنے کہ نہ بنے، غیروں کی فکر میں اپنی آخرت تو بھلا رہا ہے۔ جنت سجی سجائی تیرے لیے ہے، جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تیرے سامنے حج موجود ہے۔ بیٹی، داماد، پوتا، ناتی، پھلان اور دماغ ان کے پیچھے پڑا، ہم نے دعا بھی کریں گی کہ نہیں کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہر وہ آدمی جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور حج میں جو پیسہ لگا رہا ہے، اس کو دل کو تنگی نہ محسوس کرے، تنگی نہ، ارے یار اتنا لگ جاتا جگہ، ارے یار اتنا لگ رہا، ارے بہت مہنگا ہو گیا، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں رب بلا رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر، جو دنیا کی سب سے پاک سرزمین ہے، ہم اس میں جائیں گے، لاکھ لگے، 2 لاکھ لگے، 4 لاکھ لگے، 5 لاکھ لگے، اللہ بلا رہا، اللہ ہی نے دیا۔ یہ تمنا اور یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ حج کے یہ فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ حج کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حج پہ جانے والا اللہ کا وفد ہے نا، حج پہ جانے والا اللہ کا وفد ہے، اللہ نے اسے بلایا، اللہ کے بلاوے پر اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو بلایا، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک و ساجدار نہیں، میں حاضر ہوں، تو بلایا، میں حاضر ہوں۔
تو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے والے کو اللہ ایک بدلہ یہ دیتا ہے کہ حج کے درمیان جو بھی دعا کرتا ہے اگر اس دعا کے اندر ظلم و زیادتی نہیں تو اللہ قبول کر لیتا. غریبی دور کروانا جاؤ عمرہ کرنے دعا کرو, بیماری دور کرنا جاؤ عمرہ حج کرنے دعا کرو, جنت چاہنا جاؤ حج کرنے عمرہ کرنے دعا کرو. حج پر جانے والے حاجی, جس کو ہم لوگ حاجی کہتے ہیں, اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا اور سن لیتا. اور بہت سارے برادران حج کر چکے ہیں, اللہ قبول فرمائے, باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حج کر چکے ہیں سوچیں عرفہ کے میدان میں جو آپ لوگوں نے دعا کی ہے, بہت ساری دعائیں کی ہیں, ان میں سے بہت ساری دعائیں بالکل سامنے قبول ہوتی نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آدھی قبول ہوتے کہ نہیں؟ یقیناً یہ حدیث دوستو جب میں پڑھتا ہوں بہت ساری چیزیں میں یاد کرتا ہوں, یاد آ جاتی. حج اور عمرے میں جو آدمی اخلاص کے ساتھ دعا کے قبول ہونے کی شرطوں کا خیال کر کے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں, حج اور عمرے کی کہ نہیں ہوئی ہیں؟ تو حج کا حساب یہ ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہی حدیث, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, حج اور عمرے میں جانے والا, یہ اللہ کا وقت ہے. دعاہم فاجابوا, اللہ نے ان لوگوں کو بلایا جہاد کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, اور ان لوگوں نے اللہ کے بلاوے پر لبیک حاضر جناب, ایبسنٹ نہیں ہے, پرزنٹ, حاضر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَسَأَلُوهُ فَأَعْتَاهُمْ, لوگوں نے حج کے درمیان, جہاد کے درمیان اور کیا کہتے ہیں عمرے کے درمیان اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. تو حج اور عمرے کے سفر میں, حج اور عمرہ کرتے وقت جو بھی دعا کریں اخلاص کے ساتھ وہ دعا یقیناً قبول ہو جاتی ہے. کبھی دنیا میں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر نہیں تو اس کا صلہ اور بدلہ ہم آخرت میں پائیں گے. کیونکہ حج میں ایک دن ہے عرفہ کا دن, عرفہ کا دن. اللہ تعالیٰ جب عرفہ کے میدان میں احرام پہن کر لوگ رب کی تکبیر بیان کرتے ہیں, تحلیل بیان کرتے ہیں, گر گراتے ہیں, روتے ہیں, تو اللہ کہتا, جھانکتا ہے اہل عرفہ پر اور کہتا یہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں, کیا کس چیز کے لیے رو رہے ہیں, کس چیز کے لیے پریشان. کل کے گرمی اے سی بھی نہیں ہے, نیچے ایک چادر, اوپر ایک چادر, سر بھی دھوپ کے نیچے, پیر میں ٹھیک ٹھاک چپل نہیں, ٹھنڈا پانی نہیں, کیا چاہ رہے, کیا مانگ رہے؟ قد غفرت لہم, ہم نے سب کو بخش دیا. یہ اللہ کہتا عرفہ. تو عرفہ کب جائیں گے؟ عمرہ جاتے چلو میدان عرفہ دیکھ لو بس کافی ہو گیا. حج میں یہ حج کی فضیلت اور حج کا ثواب ہے میرے بھائیو ساتھیو. وہ حج جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور یقین رکھیں ایمان, اخلاص, ریاکاری دکھاوا نہ ہو, پاک کمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کی ادائیگی, حج کے ارکان اور واجبات اور سنن, اور دوران حج بیوی سے ہم بستری, احرام باندھنے کے بعد بیوی سے ہم بستری نہ کرنا, فسق و فجور, لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ نہ کرنا, یہ قبولیت کی دلیلیں ہیں. اگر اس طریقے سے نے حج کیا تو اس کا حج ضرور انشاءاللہ العزیز قبول. حج مقبول تمام عملوں میں سب سے افضل گرامایا عمل ہے, سب سے قیمتی عمل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل, اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے, کون سا عمل سب سے افضل؟ صحابہ کرام یقیناً رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے, میں کر لوں اور جنت پا جاؤں. آج ہمارا کوئی بزنس بتائیے بھائی, دنیا کی بات ہوتی نہیں, ملتے ہیں مولوی صاحب سے ملیں گے تو چند ایسے مسئلے بس, کون جاننے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے حالانکہ کہ افضل اعمال کیا کیا ہے, افضل عقیدے کیا کیا ہے.
افضل کارکردگی کیا کیا ہے جو اللہ کو محبوب ہو اور جس کے بدولت اللہ راضی ہو؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ بنا اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور افضل الجہاد، الحج المبرور، مقبول حج، مقبول حج۔ حج کا فائدہ اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالی کلمے کی بلندی کے لیے اور دین اسلام جو اللہ کا منتخب دین ہے اسے غالب کرنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے جان کی، چاہے مال کی، چاہے وقت۔ میرے بھائیو، جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ دین کو بلند کرنے کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق جہاد بہت ہی افضل عمل ہے۔ جہاد کی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو شہید ہوگا نا، ایمان والا ہے۔ یہ حج بھی ایک افضل جہاد ہے۔ آج جہاد کا موقع نہیں ملتا، لیکن حج اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق افضل اچتم جہاد ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خیال ہے کہ جہاد بہت ہی افضل عمل ہے، افلا نجاہد، جب جہاد سب سے افضل عمل ہے تو ہم لوگ جہاد کیوں نہ کریں؟ تمنا دیکھیے، پلاننگ دیکھیے، منصوبہ بندی دیکھیے، اللہ کے ہم بندے اور بندی ہیں، اللہ کے بندگی کو عام کریں گے ہم۔ یہ جذبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، افضل جہاد، میرے خیال جہاد سب سے افضل عمل ہے تو اللہ کے رسول ہم لوگ جہاد کو نہ کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ایسی بات نہیں عائشہ، جیسی تمہاری سوچ ہے ایسی بات نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، حج مقبول۔ افضل جہاد ہے لیکن اس سے افضل کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ میرے بھائیو سب حج کا ایک ثواب سنو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے، دلوں سے بخیلی اور کنجوسی کو نکال دے، دنیا داری کو ختم کر دے، دینداری پیدا کر دے۔ حج کا ایک ثواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ آدمی جس کا حج دربار الہی میں قبول ہو جائے، حج مقبول میں جائے، وہ حج سے ایسے ہی واپس آتا ہے جیسا کہ آج وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ رتی کے برابر ہوتا ہے؟ ذرہ کے برابر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو جسے حج مقبول مل جائے، حج مبرور مل جائے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا۔ اللہ کے لیے حج کا مطلب دکھاوا نہیں، شہرت نہیں، پکنک نہیں، سیر و تفریح نہیں، خانہ کعبہ کا دیکھنے کا مقصد نہیں، حاجی صاحب دکھانے کا مقصد نہیں۔ کس مقصد سے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یرفث، اور حج کے درمیان احرام باندھنے کے بعد بیوی سے جو معاملہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے دور رہا، ولم یفسق، اور حج کے درمیان اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، گالی دینا، جھگڑے کرنا، حس و لالچ دنیاوی کا پیدا کرنا، عورتوں پہ نگاہ ڈالنا، لوگوں کو دھکے مکے دے کے تکلیف پہنچنا، اول فول بکنا وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ بھی۔ بسم اللہ، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے گناہوں سے دھلا، پاک و صاف، جیسے کہ اس کی ماں نے آج جنم کیا۔ یہ حج مقبول کا فائدہ، بلکہ
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے. عورتیں حسب ضرورت ہی میدان جہاد میں جاتی ہیں، لیکن حج یہ عورتوں کے لیے جہاد. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جہادکن الحج، اے عورتوں تمہارا جہاد حج، حج ہی تمہارے لیے جہاد ہے میرے بھائی. اور اسی طریقے سے ہر کمزور کا جہاد یہ حج ہے میرے بھائی. حج کا ایک فائدہ یہ ہے، موت کب آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت کب آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں. لیکن کوئی آدمی حج پہ گیا ہے، عمرے پہ گیا ہے، حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے میقات پہ احرام باندھا یا گھر سے حج کے لیے نکلا، حج کرنے سے پہلے وفات ہو جائے، مر جائے، تو قیامت تک اسے حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. گویا قیامت تک وہ حج ہی میں لگا ہوا، قیامت تک وہ عمرے میں لگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جائیں گاڑی کے آگے لیٹ جائیں یا دعا کریں اللہ تعالیٰ مار دینا. اگر کوئی بہت مریض ہے تو یہ دعا کہ زندگی بہتر تو زندگی دے ورنہ، کیونکہ نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر زیادہ مفید اور کارآمد ہے. تو حج کی حالت میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا، اور قیامت کے دن وہ اٹھے گا ایک بہترین کلمہ بلند کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. قیامت تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، وہ اپنے قبر سے اٹھے گا اور تلبیہ پکار رہا ہوگا. لوگ جان جائیں گے یہ اللہ کا وہ خوش نصیب سعادت مند بندہ ہے جس نے اللہ کے بلاوے پہ لبیک کر کے، بخیلی اور کنجوسی کو چھوڑ کر، اپنے پاک مال کو خرچ کر کے خانہ کعبہ آ گیا تھا اور اسی میں وفات ہو گئی تھی. یہ تلبیہ پکارنا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک وہ اپنی اونٹنی سے، اپنی سواری سے گر گئے اور سواری نے اونٹنی انہیں کچل دیا اور ان کی وہیں پر وفات ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اغسلوہ بماء وصدر، ان کو بیر اور بیر کے پانی، بیر کے پتے اور پانی سے دھلو. وکفنوہ فی ثوبین، اور ان کو 2 ہی کپڑے میں کفن دو. کون سا 2 کپڑا؟ احرام کا کپڑا. اسی 2 کپڑے میں کفن دو. ولا تحنطوہ، اور خوشبو نہیں لگانا. کیوں؟ کیونکہ حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا حرام و منع ہو جاتا نا. وہ ابھی حج کے حالت میں گویا خوشبو نہیں لگانا. ولا تخمروا راسہ، اور ان کے سر کو نہیں ڈھکنا. ان کے سر کو کیوں؟ کیونکہ حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد میقات پر سے حج اور عمرے پہ جانے والوں کا سر ڈھکنا جائز نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھائے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. یہ حج کا ثواب ہے میرے بھائیو ساتھیو. حج کی فضیلت، حج کا ثواب. حج پر جانے والا جب جب طواف کرتا ہے اس کے مرتبے اور رتبے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کی غلطیاں دھل دی جاتی ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جب جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا بوسہ دینے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو دھل دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. یہ ہمارا رحمان و رحیم رب ہے، بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مال حلال سے عمرہ کرتا اور حج کرتا. سنو 2 حدیثیں. اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، من طاف بالبیت اسبوعا لا يدعو قدما ولا يرفع اخرى الا حط اللہ عنہ بها خطیہ. جس نے 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کا طواف کیا، ہوٹل بڑا مہنگا،
نارو بھگو جس نے ایک ہفتہ تک خانہ کعبہ کا طواف کیا، جب جب وہ قدم رکھتا ہے طواف میں اور دوسرے قدم کے لیے جب جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لگتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ طواف کی فضیلت ہے، یہ طواف کا اجر و ثواب ہے۔ اور طواف کہاں کریں گے آپ؟ خانہ کعبہ۔ قبر پہ طواف وہ عذاب ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ اللہ کی بغاوت ہے، وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی عزت اور غیرت کے پردے کو چاک کرنا ہے۔ اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ وہ عبادت جو اللہ کے اس گھر کے چاروں طرف چل کے طواف کی شکل میں کیا جاتا ہے وہ عبادت کہیں نہیں کی جا سکتی۔ مزاروں کے طواف کرنے والوں، قبروں کے طواف کرنے والوں، آنکھیں کھولو، اللہ کے گھر کے برابر کسی کا کوئی اور قبر ہو سکتی ہے؟ رتبے میں، مقام میں، جو سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے سارے۔ اور دیکھیے کعبہ کی ہیبت، کعبہ کا رعب و دبدبہ، کعبہ کا اثر کہ جب مومن بندہ، ایمان والا بندہ، جب ایمان والا بندہ خانہ کعبہ میں قدم رکھتا ہے اور اس کی نگاہیں خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھر جاتے ہیں، لب 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 ٹپکنے لگتے ہیں۔ کیا مانگے کیا چھوڑے وہ سمجھ نہیں پایا۔ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یہ حقیقت کی نہیں ہے، یہ کعبہ کا مقام، یہ کعبہ کی حیثیت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسح الحجر والرکن الیمانی تحط الخطایا حتیٰ، خانہ کعبہ کے حجر اسود کو بوسہ دینا، چومنا، شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سنت، فرض و واجب نہیں کیا اللہ تعالیٰ، بنا تکلیف پہنچائے خانہ کعبہ کو بوسہ دینا اور رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا طواف کے درمیان۔ رکن یمانی کون سا ہے؟ حجر اسود سے پہلے، خانہ کعبہ میں 4 کونے ہیں نا، ایک حجر اسود جو کعبہ کے دروازے سے پہلے ہے ملتزم کے بغل میں، وہ حجر اسود سب لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کونا ہے حجر اسود ہے، اس سے پہلے ایک کونا ہے، اس کا رخ یمن کے جانب ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانے سے۔ یہ 2 کام کرنے سے طواف کے اندر بنا کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بالکل مٹا ہی دیتا ہے۔ تحط حتاً، اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ حج بیت اللہ وہ عبادت ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب پسندیدہ عبادت ہے کہ حج سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اسے دھل دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے۔ کیوں دھل دیتا؟ حج پہ جانے والا، عمرے پہ جانے والا یقیناً اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج کی حالت میں وفات پا جائے تو اسے قیامت تک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا اس لیے میں موضوع کو سمیٹ لیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو بار بار مال حلال سے اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حجاج کی حفاظت کرنے سے حفاظت فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما دے، اور حجاج کی خدمت گزاروں کو اللہ وہ بدلہ دے جو بدلہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی